شفيع الأمم صاحب الجود والكرم مولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والشفيع المذنبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات عزیز بھائی سے بھی آپ صبح کربلا جناب زینب کی قربانیاں اسلام اور اسلام کے معاملات کے سلسلے سے گفتگو سن رہے تھے. بہت ہمیں تھوڑی بات نہیں کرنی ہے ہمیشہ کی طرح اس سال میں سے آپ کو پہنچنا ہے. میں اس وقت لکھنؤ سے آ رہا ہوں اور پھر واپس مجھے رات دورائی تقریر کرنی ہے. آپ سب مولا کے خادم ہیں. سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دہلی پولیس ایڈمنسٹریشن کا کہ جو انتظامات ان کی طرف سے ہیں وہ بھرپور ہیں. دوسرا شکریہ ان تمام مومنین کا جنہوں نے اپنی تعداد سے یہ احساس دلایا کہ یہ پروگرام صرف دلی کا بڑا پروگرام نہیں ہے، ہندوستان کا بڑا پروگرام ہے، ملک کا بڑا پروگرام ہے. ایک لوٹا پروگرام ہے جسے پارلیمنٹ سے گزرنے کی اجازت ہے. اس کو آپ اس کی اہمیت آپ سمجھیں گے کہ ہر مجمع پہ دھارا لگتی ہے لیکن صرف ایک حیدری نعرہ ہے جس پہ 144 کی دھارا نہیں لگتی ہے. سلامت رہنا. اس پہ کوئی دھارا نہیں، اس لیے دھارا نہیں کہ دھارائیں اس لیے لگتی ہیں کہ 5 آدمی سے آدمی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، کہیں کوئی فساد نہ ہو جائے. بھائی ہم 5 ہو یا 5 لاکھ فساد اس لیے نہیں برپا کر سکتے، جھگڑا اس لیے نہیں کر سکتے کہ اسلام پہ سب سے بڑے آتنکوادی حملے کی مخالفت کر رہی تو ہم روڈ پہ آئے ہوئے ہیں، یہی تو آواز اٹھانے آئے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو 1-2 باتیں ہیں وہ کہہ کے میں 2-4 باتیں آپ کو آپ کے اذان عالیہ کے حوالے کر کے آپ جانتے ہیں جو مجلس کا انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو تقریر کا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. وقت کم ہوتا ہے، کم وقت میں باتیں زیادہ پہنچانی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے کیمرے دنیا کے سارے کونوں میں آپ کی تصویر بھی، آپ کی آواز بھی، آپ کی احتجاج بھی، آپ کا انقلاب بھی، حسینیت صاحب کا پیار بھی، یہ سارا جوش پہنچائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے اس وقت جو آپ قاضی کے پیچھے چل رہے ہیں تو اس میں خاص طور سے دھیان رکھیے گا ٹائمنگ کا، یعنی جو انجمن ہے وہ تعزیہ سے وابستہ رہے. ایسا نہ ہو کہ انجمن کے نوحہ پڑھنے والے ایک کے بدلے 3 نوحے میں لگ جائیں، تعزیہ کو انتظار کرنا پڑے اور پھر جو ٹائمنگ دی گئی ہے پولیس کی طرف سے وہ لیپس ہو جائے. وہ نہیں ہونا چاہیے، دھیان رکھیے گا. کوشش کیجیے گا جو لوگ قاضی کے ساتھ چل رہے ہیں ان سے معلوم کیجیے گا کہ آپ کو کہاں سے کہاں کراس ہونے کے لیے ٹائم دیا گیا ہے. دلی کیپٹل ہے، دلی گاؤں نہیں ہے، دلی مظفر نگر نہیں ہے، دلی میرٹھ نہیں ہے، مہوا نہیں ہے، بمبئی نہیں ہے، تلاجہ بھاؤ نگر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، لکھنؤ نہیں ہے، جونپور کانپور نہیں ہے، دلی ہے. یہاں سے ہزاروں VIP گزرتے ہیں، ہزاروں راستے روکے جاتے ہیں، ہزاروں کو روکا جاتا ہے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا کوئی جائز کام نہ رکے، اس لیے کہ حسین اور حسینیت رکتے کام کو آگے بڑھاتی ہے، بڑھتے کام کو روکتی نہیں ہے. محسوس کر پا رہے ہیں تو اس میں سلامت رہیں. ساتھ مل کے بات یہ کہ میں نے پرشاسن کو سمجھتے ہوئے جو باتیں ضروری تھی آپ کو سمجھا دی ہیں. اب پرشاسن سے بھی کہنا چاہوں گا یہ مظلوم کی ساتھ دینے والی بھیڑ ہے، یہ اپنا جسم زخمی کر کے حسین کی محبت کو محسوس کرنے اور کرانے والی بھیڑ ہے. یہ بھاڑے کی بھیڑ نہیں ہے، کسی کو لانے کے لیے کسی نے ٹیمپو نہیں بھیجا ہے، کسی نے کرایہ نہیں دیا ہے، یہ کسی کی خریدی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی کی غلام نہیں ہے، یہ کسی انجمن کی نہیں ہے، یہ کسی پارٹی
مجموعہ کی نہیں ہے، یہ کسی حزب کی نہیں ہے، یہ کل بھی حسین کی تھی، آج بھی حسین کی ہے، کل بھی حسین کی ہے۔ جیسے کہ پولیس پرشاسن سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس طرح سے ہماری قوم کے جوان تازی کے ساتھ آپ کی ٹائمنگ کو پرفیکٹلی میچ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم انسان ہیں، ضروری نہیں کہ ہم بالکل ہوائی جہاز کی طرح منٹ ٹو منٹ پرفیکٹ ہو، تو اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے، دیر ہو جائے تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوآپریٹ کرے۔ ہمارا ملک ہندوستان ہے، اور ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ سعودیہ میں عزاداری بند ہے، دبئی میں عزاداری بند ہے، ان سارے ملکوں میں عزاداری بند ہے جن میں وہ لوگ موجود ہیں جو یزید کے ماننے والے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں، تمہارا تم پہ خدا کا احسان ہے کہ تمہیں بھارتی پیدا کیا، ہندوستانی پیدا کیا، مودائی پیدا کیا، اور تمہیں جو حق بنتا ہے دنیا کے تمام ملکوں سے اور ملکوں کے عزاداروں سے کہو کہ تمہیں سینے پہ ہاتھ مارنے سے اگر تمہاری حکومت روکتی ہے تو ہمارے گھروں میں چل جاؤ۔ آخری بات، اور تقریر ختم جو کہ تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لیکن ایک ہی جملے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہم زندہ قوم ہے، ہمارا غریب بھی زندہ، ہمارا امیر بھی زندہ، ہمارا زندہ بھی زندہ، ہمارا مردہ بھی زندہ، ہمارا مکانوں میں رہنے والا زندہ، ہمارا قبرستانوں میں رہنے والا زندہ، ہمارا جو بول رہا ہے وہ بھی زندہ، جو نہیں بول رہا ہے وہ بھی زندہ، جو ماتم کر رہا ہے وہ بھی زندہ، جو ساتھ کر رہا ہے وہ بھی زندہ۔ ہم زندہ قوم ہیں، ہماری فکر زندہ، نظریں زندہ، زندگی زندہ، ہمارا مزاج زندہ، ہمارا لباس زندہ، ہم زندہ لوگ ہیں، ہم مرے ہوئے لوگ نہیں۔ ہمیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، ظلم اگر آسام میں ہو ہم اس کے خلاف ہیں، بہار میں ہو اس کے خلاف ہیں، کشمیر میں ہو اس کے خلاف ہیں، گورے کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے، کالے کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے، اپنوں کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے، شہروں کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زندگی جو کاموں کے لیے گزاری جا سکتی ہے، یا تم زندگی خواہش کے لیے گزار لو یا مقصد کے لیے گزار لو۔ خواہش کے لیے گزارو گے تو بھی مرنا ہے، مقصد کے لیے گزارو گے تو بھی مرنا ہے۔ خواہش کے لیے گزارو گے تو مر جاؤ گے، مقصد کے لیے گزارو گے تو لوگ تمہیں زندہ رکھیں گے۔ اب اگر تمہیں سمجھنا ہے تیرے میں بڑھتا ہے تو سنو، 57 ملک کے مسلمان پیدا اپنے کانے میں رول ٹھوس اور آنکھوں میں پٹی باندھ بیٹھے نہیں دکھائی دے رہا تھا تنظیم میں کیا ہو رہا ہے، مگر یہاں مقصد یہ ہے آخری میں سے حسینیت میں سے زندگی گزارنا ہے، مقصد کے لیے گزارو۔ تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ غریبوں کی مدد کرنا۔ تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کنڈکٹر کی آگے لڑائی کرنا۔ تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جو گرا جا رہا ہے اس کا بھاگ سنبھالنا۔ تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یتیم بچوں کی پرورش کرنا۔ تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے علاقوں میں غریب لوگوں کے لیے اسکول کھولنا، اسپتال کھولنا، اچھے کام کرنا، رفاہیات کے کام کرنا۔ مقصد کے لیے جیو گے تو ملک تمہیں زندہ رکھے گا، خواہش کے لیے جیو گے تو قبر تمہیں مار دے گی، تمہارے بچے تمہیں مار دیں گے، تمہارے عزیز تمہیں مار دیں گے۔ بس ان جملوں کے ساتھ آپ سب سے خداحافظی، اس امید کے ساتھ کہ جو پرچم تم لے کے چل رہے ہو باتوں مقدسہ اس پرچم سے وابستہ ہوں، اس لیے کبھی تمہارے ہاتھوں سے وہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں شرمندگی ہو۔ دائیں ہاتھ میں اگر پرچم ہے تو بائیں میں ایمان کا دامن ہو۔ یقین کرو، شیعہ اسے کہتے ہیں جسے بتانا نہیں پڑتا وہ شیعہ ہے، شیعہ اسے کہتے ہیں جسے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں شیعہ جا رہا ہے، حسینی جا رہا ہے۔ میرے عزیزان، بس یہی ختم کر رہا ہوں، آگے آپ پروگرام آگے جائے گا اس دعا کے ساتھ کہ جن لوگوں نے بھی
جس طرح بھی مذاہب بھی تو 10 پڑھتا ہوں، مذاہب دیکھیے نارملی میں یہاں مذاہب نہیں پڑھتا، میں یہاں صرف تقریر کرتا ہوں، مگر چونکہ مجمع سے کہا گیا ہے مذاہب پڑھنے کے لیے، تو چل رہے ہو نا، پسینہ نکل رہا ہو نا، گرمی ہے نا، تو پریشان ہو نا، تمہاری ماں بہنیں تو ننگے سر نہیں چل رہی ہیں نا، تمہیں وہ پریشانیاں تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ 4 سال کی کوئی بچی چل کے یہ کہہ رہی ہو کہ جتنے تازیانے میرے بھائی سے جب کو مارے گئے اتنے ہی تمام سے مجھے مارے گئے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، کیا مذاہب کرنا، جب تازیہ تمہارے ساتھ ہے اور جب عباس کا علم تمہارے ساتھ ہے تو بس اتنا سوچ لینا، جو ساری دنیا کو رحم و کرم سے دیکھتا ہو اسے کسی نے رحم و کرم سے نہیں دیکھا، اور جب عباس کی طرف تمہارا نگاہ جائے، تمہاری نگاہ جائے تو بس اتنا سوچ لینا کہ جو ہاتھ کھول کے سب کو عطا کرتا ہو، جب اسے ضرورت ہوئی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، جب تمہیں کچھ نہ سمجھ میں آئے تو بس یہ سوچنا کہ حسین جب جھک کے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب